السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں جو اہم کیسز ہوئے ہیں۔ ان میں جو کیس تھا، ایک وہ تو کامران بنگش کا تھا جنہوں نے انتخابی نشان کے خلاف جو ہے درخواست دائر کیا تھا، جبکہ آج لارجر بینچ بھی تھا جس میں جن امیدواروں کے خلاف جو ہے جس کے کاغذات منظور ہوئے تھے، الیکشن جو ٹریبیونل تھے وہاں پر ان کے کاغذات منظور ہوئے تھے، ان کے خلاف جو آئے تھے، اور جن کے کاغذات مسترد ہوئے تھے ان میں اعظم سواتی، مراد سعید جو سابق صوبائی وزیر ہے، عاطف خان اور شہرام ترکے جو ہے ان کی جو کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں آئی تھی تو ان پر سماعت ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کورٹ رپورٹر امجد صافی صاحب، اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پر دانیال عزیز جو جی نیوز کے لیے کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور محمد طیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں امجد صافی صاحب سے۔ سر بتائیے گا، آج جو لارجر بینچ تھا ان میں بھی کیسز ہوئے ہیں، لیکن پہلے جو کامران بنگش کا کیس ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ ان کو جو نشان دیا گیا تھا تو سملیرٹیز تھی، دونوں کامران نام یوز کیا تھا، تو اس کے حوالے سے شکریہ دانش۔ آج جسٹس اعجاز انور اور جسٹس شکیل احمد نے کامران بنگش کے ریٹ کی سماعت کی، تو بینچ کا یہی موقف تھا کہ دو نام ہیں اور دونوں کو ایک جیسے نشانات الاٹ کیے گئے، چونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ ووٹرز کی تعداد بہت کم ہے، تو اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ جب ایک تعلیم یافتہ ووٹر اس میں فرق نہیں کر سکتا تو کم تعلیم یافتہ یا ناخواندہ ووٹر کیا فرق کرے گا۔ تو انہوں نے ٹریبونل کے وہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس کو بلایا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ چپائی کے لیے گیا ہے، لیکن وہ باوثوق طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا چپائی ہوئی ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سارے پورے پاکستان کے جو بیلٹ پیپر ہے وہ گئے ہیں، تو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اس حلقے کا گئے ہے کہ نہیں ہے۔ جی بالکل، یہی الیکشن کمیشن کے وکیل کا موقف تھا، جبکہ کامران بنگش کے وکیل کا یہی موقف رہا پورے کیس میں کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے نشانات میں، اور اس سے ان کے جو کلائنٹ ہیں، موکل ہے کامران بنگش صاحب، اس کے ووٹ پر بہت بڑا اثر پڑے گا، جس پر عدالت نے بعد میں کامران بنگش کی رٹ منظور کر لی، اور ٹریبونل جو ریٹرننگ افسر ہے اس کو ہدایت کی کہ وہ کامران بنگش کو نیا انتخابی نشان الاٹ کرے جو واضح بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح آج پشاور ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے مختلف رٹ درخواستوں کی سماعت کی، جس میں سب سے اہم سابق وفاقی وزیر مراد سعید اور اعظم سواتی کا کیس ہے، جو ابھی تک مفرور ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ دونوں سابق وزراء جو ہے تاحال مفرور ہے۔ ان کی جو کاغذاتی نامزدگی ہے وہ متعلقہ حلقوں سے متعلقہ حلقوں کے لیے ریٹرننگ افسر نے ٹریبونل نے مسترد کیا، تو ان کے خلاف رٹ دائر ہوئی تھی۔ تو شروع میں اعظم سواتی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ وہ میرٹ پر جانے کے بجائے عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ٹکٹ بھی واپس کر دیا، وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، لہٰذا وہ عدالت اس کیس کو اس پوائنٹ پر نمٹا دے تاکہ اس کا اثر اس انتخابات تک ہو، اور اگر وہ چاہے تو اس کے بعد کے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ جبکہ مراد سعید کے کیس میں عدالت نے کیس تو نمٹا دیا، لیکن ایڈوکیٹ جنرل کا یہ اس میں موقف واضح رہا کہ جو حالیہ فیصلے آئے ہیں اس میں اشتہاریوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس ضمن حالی میں لاہور ہائی کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ نے جن اشتہاری ملزمان کے ریٹرننگ افسر یا اپیلیٹ ٹریبونل کی جانب سے کاغذات منظور کیے تھے، ان سب احکامات کو سیٹیسائیڈ کر دیا ہے، لہٰذا وہ یہی زور دے رہے کہ اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے اور مراد سعید کے جو کاغذات ہیں اس کو مسترد ہی رہنے دیا جائے۔ اب تو اس کو کیس کو نمٹا دیا ہے عدالت نے، لیکن جو پتہ چلے گا تو فیصلے میں پتہ چلے گا، جب فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھیں دانش، میری بات سنیں، اس طرح ہے کہ بعض اوقات نمٹا تو دیا جاتا ہے لیکن اس میں ریزن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے۔ اعظم سواتی تو کلیئر ہے، اعظم سواتی میں کلیئر یہ ہے کہ ان کے وکیل نے کہا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، تو عدالت نے کہا کہ بجائے کہ اس پہ ہم کوئی فائنڈنگز دیں، ہم اس کو سمپل جو ہے اس کو، کیونکہ وہ اس کیس ریس سے آؤٹ ہو گیا ہے تو بس میں کوئی فائنڈنگ نہیں دی۔ لیکن مراد سعید کے کیس میں عدالت نے کہا کہ آیا وہ اب بھی امیدوار ہیں،
یہاں دونوں کیسز پر بات کی ہے، جو کامران منگش کا کیس تھا انتخابی نشان والا، اور جو لارجر بینچ تھا۔ دانیال عزیز جو ہے بتائیں گے، دانیال بتائیے گا، جو کامران منگش کے کیس میں عدالت نے ریمارکس دیے تھے جب ریٹرننگ افسر آئے، تو کیا ریمارکس تھے عدالت کے اس وقت؟ جو انتخابی نشان ہے کہ سملیرٹی سے ایک کو وائلن دیا گیا ہے کامران منگش کو، اور دوسرا ایک کامران منگش ہے جو پی کے بہسی سے وہی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کو گٹار دیا گیا ہے، تو اس پر جو عدالت کی آبزرویشن تھی وہ بتائیں۔ فاضل جج نے بھی یہی بتایا اور یہ موقف اپنایا کہ مجھے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وائلن اور یہ گٹار جو ہے الگ جسٹس اجازت انور نے کہا کہ مجھے خود یہ معلوم نہیں تھا، اس میں فرق نہیں تھا کہ وائلن کہ کیا دو ہے، الگ گٹار۔ چیزیں ہیں، اور کیس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے ایک چیز آر او کو طلب کیا، اور جس طرح صافی صاحب نے اس پر تفصیلی بات کی، تو عدالت جو ہے اس بات کو عدالت نے مانا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہے دے شوڈ ہیو بین گیون دا اپرچونٹی اور آپشن کہ آپ الیکشن ایک 2017 یس کہ آپ چوز کر لیں، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ کہ جس پارلیمنٹیرین نے درخواست دیا تھا پہلے سے، تو اس کو عدالت نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ٹائم ہو، یس یعنی 13 کو لاسٹ ڈیٹ تھا، تو 13 کو اگر اس نے درخواست دیا ہے تو پھر جو جیسا ہی کہ کل بھی کیسز تھے، شہریار افریدی کا تھا، جو 4 تھے، تو ان کو تو عدالت نے خارج کر دیا، لیکن کل بھی ایک کیس تھا تیمور جھگڑا کا، اور پھر آج کامران منگش کا تھا، جو انہوں نے ٹائم پر دیا تھا وہ درخواست کہ ہمیں الیکشن جو نشان ہے، سمبل ہے، وہ دیا جائے۔ تو چیزیں ابھی حتمی آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا پولنگ ڈے آنے والا ہے، لیٹس سی کہ پولنگ پر کیا ہوتا ہے۔ اور آج اہم کیس تھا مراد سعید کا، اعظم سواتی کا۔ اعظم سواتی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے انتخابات نہیں لڑ رہے ہیں، دستبردار ہو گئے، دستبردار ہو گئے، اور مراد سعید کا بھی کچھ یوں لگ رہا ہے، لیکن جب آرڈر آئے گا تو اس میں بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وکیل نے ایک وقت میں یہ کہا کہ اس نے واپس دیا ہے، لیکن پھر جب انعام یوسف زئی ہے تو اس نے کہا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس وقت وہ ہے، لیکن مراد سعید خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے عدالت کا جو آرڈر شیٹ ہے وہ دیکھنا پڑے گا، پھر اس میں پھر عدالت نے کیا کیا ہے۔ محمد طیب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طیب بتائیے گا کہ شہرام ترکھے اور عاطف خان کے خلاف بھی درخواستیں آئی تھی جن کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، تو آپ اس پر بھی بتائیے، اور کامران منگش کے کیس میں جو ہوا تھا عدالت نے جو ریمارکس دیے تھے وہی بھی۔ بہت شکریہ۔ جو عاطف خان اور شہرام تھے ان کے خلاف تقریباً 4 درخواستیں تھیں، نہیں 5 درخواستیں تھیں۔ 3 تین جو ہے نا وہ شہرام اور ترکئی کے صوبائی خلاف اسمبلی تھی، اور 2 درخواستیں جو ہے نا وہ عاطف خان کے خلاف تھی۔ 5 درخواستوں میں بس ایک ہی پوائنٹ کو انہوں نے مطلب لیا تھا کہ یہ مفرور اشتہاری ہے، اور اشتہاری کے جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ اشتہاری جو ہے نا وہ آرٹیکل مطلب آئین کے آرٹیکل 15 سے لے کے 20 تک جو ہے نا وہ جتنے بھی حقوق ہیں ان کے سلب ہو جاتے ہیں۔ تو اشتہاری کی بھی ڈیفینیشن کی اس حوالے سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو اشتہاری مطلب یہ جو دونوں اشتہاری ہے، لیکن یہ پولیس سے ہے، مطلب پولیس کی تفتیش کے دوران یہ اشتہاری بنے ہیں۔ کورٹ نے ابھی ان کو ڈکلیئر نہیں کہ جو 512 کارروائی ہوتی ہے کورٹ کی، وہ ان کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ 512 کے تحت یہ اشتہاری ڈکلیئر نہیں ہوئے ہیں، اور عدالتی کا جو اشتہاری ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ شہرام ترکئی کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ اس حقدار جو ہے نا وہ اس حوالے سے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ عدالت سے اشتہاری تھا، ان کے خلاف عدالت سے وارنٹ بھی ایشو ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا۔ ان کی جو دونوں کے جو مختار نامے تھے، مطلب ان پر بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ مختار نامے ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کے سائن اس میں مطلب کچھ گڑبڑ ہے ان کے سائن میں، اور یہ لیکن اس میں جو سب سے اہم رول ادا کیا وہ الیکشن کمیشن کا وکیل تھا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اعتراض کنندگان تھے، مطلب شہرام کا چچا بلند خان اعتراض کنندہ تھا، اور عاطف خان کے خلاف جو ہے نا 2 اعتراض تھے۔ تو اعتراض کنندگان کا ان کی درخواستیں اب منظور ہو گئی ہیں، ان کی درخواستیں منظور ہو گئی، جو درخواستیں دی گئی تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، جو اعتراض کنندگان کی جانب سے دی گئی، اور عدالت نے جو ہے نا وہ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جی بالکل، آپ نے سنا محمد طیب کی باتیں بھی آپ نے سنی، امجد صافی صاحب اور دانیال عزیز کے، وہ ایک ایک ہو کر چلے گئے ہیں کیونکہ ٹائم بھی لیٹ ہے، دفتر بھی جانا ہے، تو کل جن کیسز کی سماعت ہوگی پھر اس کو اس کے ابھی آپ سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔